تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہو۔ پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے۔ کیوں نہ یہ خطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے، اور میرا خیال میں اس کا وقت آ گیا۔ تو وہ لڑکا احمد جو ہے دوسرے دن گاؤں والوں کو بلا لایا۔ اب وہ اندر داخل ہوئے بکری کی تلاش میں، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے مٹکے، گھڑے جو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں ہمارے ہاں پر پانی ہند و پاک بنگلہ دیش میں پیا جاتا ہے ٹھنڈا کر کے، جن مٹی کے برتنوں میں، تو وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ سمجھے شاید وہ خزانہ ہے پرانے زمانے کا۔ لوگوں نے ہاتھ ڈالے تو کاغذات تومار کی طرح لپٹے ہوئے کاغذ، وہ چورا چورا ہو گیا، بہت پرانے تھے، تقریباً 1900 سال پرانے، 2000 سال پرانے۔ تو بہت سارے انہوں نے ضائع کر دیے لوگوں نے ہاتھ ڈال ڈال کر کہ شاید اس میں کوئی کام کی چیز نکلے، کوئی خزانہ نکلے، کوئی اشرفی، کوئی چاندی، سونا، لیکن وہ بس کاغذ تھا اس میں۔ اس کے بعد جو ہے یورپ کا ایک گروپ گیا ہوا تھا آثار قدیمہ کے ماہرین کا، کیونکہ اصل علاقہ تو وہی ہے جہاں تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں، تمام تہذیبیں، عیسائی مذہب نے جہاں جنم لیا، یہودی مذہب نے جنم لیا، اسلام نے، اور ساری تہذیبیں، تو آثار قدیمہ ایجپٹ سے لے کر اس علاقے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک ٹیم تھی، تو وہ گئے، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں چرا کر، کاغذات، کتابیں پرانی، وہ یورپ میں لے کر آئے۔ بعد میں حکومت کو پتہ چلتا، حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا سارا کتب خانہ وہ۔ اور اس کے بعد میں جب اسرائیل نے چند سالوں کے بعد 67 میں قبضہ کر لیا، تو اب اسرائیل کے پاس ہے سارا وہ۔ حقائق وہ ہیں کہ اسرائیل تو شاید ہی چھاپے، لیکن وہ چیزیں جو یورپ والے لے کر آئے تھے، یونو کے تحت میں، اقوام متحدہ یونو کے تحت میں ایک ادارہ ہے یونیسکو، اس نے دنیا میں ان لوگوں کو تلاش کیا جو اس زبان کے جاننے والے تھے، شریانی یا عبرانی اس زمانے کی، یعنی وہ کتب خانہ ہے آج سے 1900 سال پہلے، حضرت عیسیٰ اسلام کے 100 سال کے بعد کا۔ ایک عیسائی عالم تھا، اس وقت میں کوئی ایسا حکمران وہاں پر آ گیا تھا جو عیسائیوں کا، کرسچنوں کا دشمن تھا، یا یہودی تھا۔ یہودی خود تو کم ہی آئے ہیں، لیکن انہوں نے جب بھی موقع ملا عیسائیوں کو ختم کروایا ہے، ان کا قتل عام کروایا ہے۔ تو یہودیوں کے کہنے پر عیسائیوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ تو وہ جو بادشاہ تھا اس دور میں، یہ عالم تھے جن کے پاس علم کا پورا خزانہ تھا، کتب خانہ تھا، تو انہوں نے غار میں چھپا دیا ہوگا، اور ان کا خیال ہوگا کہ اگر زندگی نے موقع دیا، حالت سازگار ہوئے، ٹھیک ہے تو واپس آ کے لے جاؤں گا۔ انہیں موقع نہ ملا ہوگا، تو وہ کتابیں یونیسکو کی طرف سے چھپنی شروع ہوئی۔ جب قرآن پر اعتراض آیا، اللہ نے یہ انتظام کیا، اب اس میں ایک کتاب چھاپی گئی جو کسی یہودی عالم کی لکھی ہوئی، اور اس میں اس نے وہی بات کہی کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ثابت کیا اس کو دلائل کے ساتھ، پوری کتابچہ۔ اور اس عیسائی عالم نے جس کا کتب خانہ تھا، اس نے اس کو رد کیا کہ یہ کیسی غلط بات کہتے ہو تم، اللہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ کوئی، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ایک یہودی کی کتاب، اس کے ساتھ اس کا رد اور اس کا جواب ایک عیسائی عالم کی طرف سے، اور آج سے 1900 سال پہلے کا، وہ ہاتھ لگا، وہ اللہ نے ظاہر کیا کتب خانے کو، یورپ والے اٹھا کر لائے، یونو کے تحت میں یونس کے ادارے نے اس کو چھاپا، یعنی لکھنے والا یہودی، عزیر کو خدا کا بیٹا، اس کو محفوظ کرنے والا کہ عیسائی عالم، اس کو چھاپنے والا آج کا کرسچن، آج کے یورپ کے مغرب کے لوگ۔ تو وہ ایک سوال اٹھایا تھا یورپ کے لوگوں نے کہ قرآن نے غلط بیانی کی عزیر کے خدا کے بیٹا ہونے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح پر دیا۔ تو قرآن کی ہر بات، زمانہ قرآن کی تفسیر بنتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز قرآن کی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی فرعون کی طرح پر ایک بات اور چلی تھی، یہ مغرب والے بڑی کرم فرمائی ہے ان کے اسلام پر بھی، اسلامی تعلیمات پر بھی۔ انہوں نے کہا کہ حامان کا قرآن نے ذکر کیا ہے، فرعون کا وزیر تھا، آج کے موجودہ یہودی لٹریچر میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، آج کی موجودہ تورات میں نہیں ہے۔
ان کی مذہبی کسی کا حامان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. دیکھو قرآن نے کیسا غلط بیان کر دی, غلط بیانی کر دی. بس یہ تھا اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے, خدا کی کتاب جس کی حفاظت میں ہے. یعنی اور کتابیں جتنی اتری تھی وہ ان امتوں نے, قوموں نے, ملتوں نے حفاظت کی کوشش کی, وہ کوئی باقی نہیں رہی. اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. انا نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. یہ ذکر جو ہے, یہ قرآن جو ہے ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں, ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. تو اب حامان کا مسئلہ سامنے آ گیا. اللہ کی شان, کچھ اور قبرستان کھلے. آپ اگر ایجپٹ میں گئے ہوں گے, آپ دیکھیں کہ وہاں پر بڑی قبرستان کھل رہے ہیں, ابھی بھی کھل رہے ہیں, اور نئی نئی ممیاں نکل رہی ہیں. کوئین ولی, کنگ ولی, یہ لغزر میں الاقصر جسے عربی میں کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کئی فرلانگ کی ایک قبر ہے, اور اس قبر میں جو ممی ہے اس کے ساتھ پورا جہان ہے. یعنی اس زمانے کی ساری چیزیں, برتن, استعمال کی چیزیں, اور پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. گویا تاریخ کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو ایک ممی نکلی جس پر لکھا ہوا تھا اس کا نام حامان ہے. فرعون کا بہت قریبی ساتھی تھا, بہت معزز اہلکار تھا, اور فرعون اس کی بہت زیادہ بات مانتا تھا. لیکن مغرب والوں نے انکار کیا, مسترد کر دیا. پھر اور شواہد سامنے آئے, اور دلائل سامنے آئے, پھر مجبوراً ماننا پڑا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سائنسی اعتبار سے جس پر حرف گیری کی جا سکے. ہر چیز قرآن کی کھلی ہوئی کتاب ہے. فرانس میں ایک کتاب لکھی گئی, بائبل, قرآن اور سائنس. مورس بکائے وہاں کے بہت مشہور ڈاکٹر, اسکالر ہیں. وہ پورے فرانس کی میڈیکل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے, پورے فرانس کے ڈاکٹروں کی تنظیم کا صدر تھے. اور شاہ فیصل جو تھے سعودی عرب کے, ان کے ذاتی معالج تھے, ان کے پرائیویٹ ڈاکٹر تھے, ذاتی ڈاکٹر تھے, اور ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے. ایک مرتبہ ان کو طلب کیا, وہاں پر وہ گئے. اب ظاہر بات ایک بادشاہ, شاہ فیصل ایک بڑی شخصیت تھی, تو انہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا کہ جب وقت ہوگا آپ کو بلا لیں گے. اب یہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ہوٹل کے ہر کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا ہوتا ہے, اور مصلی نماز کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو انہوں نے دلچسپی کے لیے قرآن اٹھایا ہے, انگریزی قرآن, اس کو پڑھنے لگے. باشعور آدمی تھے, بہت بڑے اسکالر تھے, ڈاکٹر تھے, اسپیشلسٹ تھے. انہیں بہت ہی جو حقائق قرآن, بہت عجیب باتیں معلوم ہوئی. ان کے دل نے اسے قبول کیا, دل کے دریچے کھلنے لگے. پھر آگے انہوں نے دیکھا قرآن میں بہت ساری سائنسی باتیں ہیں. سائنس کا یعنی قرآن میں تو ساری کائنات کے علوم ہیں, فلکیات کے بارے میں ہیں, ستاروں کے بارے میں ہیں, گردش, ستاروں اور سیاروں گردش کے بارے میں ہیں, نباتات کے بارے میں ہے, جمادات کے بارے میں. یعنی وہ باتیں سورہ والذاریات میں سب سے پہلے قرآن نے کہا نباتات پودوں کے جوڑے ہوتے ہیں, مرد عورت. دنیا میں تو ابھی ثابت ہوا, لیکن قرآن نے 14 سال پہلے کہا تھا. ستاروں کے بارے میں قرآن نے پہلے خبر دی تھی. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بَيْنَنَا السَّمَاءَ بِأَيْدٍ, ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ان کو وسیع کرتے چل جا, پھیلاتے جا رہے ہیں, بڑھاتے چل جا رہے ہیں. آج سائنس نے ثابت کیا آج سے چند سال پہلے کہ جو کائنات جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے, وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے. اِنَّا لَمُوسِعُونَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, کہ ہر سیارہ, ہر ستارہ اپنے دائرے میں تیر رہا ہے, گردش کر رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جو انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری باتیں جنین کے بارے میں ہیں, کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کن مرحلوں سے گزرتا ہے, کن منزلوں سے گزرتا ہے, کس طرح پر وہ بنتا ہے, کیا اس کی ترتیب ہے. تو اب وہ ڈاکٹر تھے, تو یہ سائنسی باتیں, میڈیکل طب کی باتیں, کائنات کی باتیں, آسمان و زمین, ستاروں سیاروں کی باتیں, وہ حیرت سے پڑھتے رہے. پھر انہوں نے نشان لگانے شروع کیے. اور اس کے بعد جب واپس آئے فرانس میں, تو انہوں نے پھر بائبل کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیا کہ بائبل میں بہت ساری سائنسی باتیں ہیں, تاریخی باتیں ہیں, اور ایسی باتیں, تو اس پر نشان لگائے. اس کے بعد انہوں نے آج کی جدید معلومات, تحقیقات, جدید سائنس,
جدید ٹیکنالوجی، جدید علوم کے اعتبار سے دونوں کو جج کیا، دونوں کو سامنے رکھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، بائبل کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد اتنی موٹی کتاب لکھی فرینچ میں، بائبل، قرآن اور سائنس، انگلش میں چھپی، عربی میں چھپی، اردو میں چھپی، دنیا کے تمام بڑی زبانوں میں چھپی۔ اتنی موٹی کتاب انہوں نے ثابت کیا اس بات کو کہ قرآن نے سائنسی اعتبار سے، انسانی ساخت و بناوٹ کے اعتبار سے، جنین بچے کے مرحلوں کے اعتبار سے، آسمانوں کے اعتبار سے جتنی باتیں پودوں کے بارے میں قرآن نے کہی ہے، وہ 100% آج کی سائنس، آج کی تحقیقات، آج کے علوم اس کو تصدیق کرتا ہے، اس کو مانتا ہے۔ اور بائبل کے بارے میں انہوں نے لکھا، وہ کرسچن تھے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، جب انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے لکھا کہ بائبل میں جتنی بھی سائنسی باتیں ہیں وہ بالکل ایسی ہے کہ سائنس سے کوئی جوڑ ہی نہیں اس کا، ایک بات بھی ایسی نہیں جو سائنس تسلیم کرتی ہو، اور صرف تسلیم نہ کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ کھلا تضاد ہے، ایسا کہ آج ہنسی آئے، اور آج کے دور میں انسان کوئی سائنسی آدمی اس کو باور نہ کر دے اس پر، تو پوری کتاب لکھی ہے قرآن کی ایک بات بھی سائنس کے خلاف نہیں جاتی، اور بائبل کی ایک بات بھی سائنس اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے یہ معجزات ہیں، ہر دور میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ شروع دور میں بھی قرآن کے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے۔ دیکھیے قرآن اترنا شروع ہوا، وہ ایک دور تھا، 2 امپائر تھے، پرشین امپائر، رومن امپائر، اور دونوں میں جنگ چھڑ گئی، آدھی آدھی دنیا دونوں نے بانٹ رکھی تھی، بڑی سلطنت تھی اس زمانے کی، سپر پاور۔ اب مسلمان، ان کی ہمدردی تھوڑی سی اہل کتاب کے ساتھ تھی، رومن امپائر کے ساتھ، جو اپنا آپ کو کرسچن، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، بائبل کے ماننے والے، اور کفار مکہ جن کے ساتھ جنگ تھی مسلمانوں کی، جو بتوں کو پوجتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، ان کی ہمدردی تھی پرشین امپائر کے ساتھ، جو آگ کی آتش پرست تھے، وہ بھی مورتوں کی اور آگ کی اور مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب اس وقت میں ہوتا یہ رہا کہ پرشین امپائر غالب آتا رہا، ان کے علاقے چھینتا رہا، بڑے بڑے چرچ چھین لیے، یہاں تک کہ بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ اسلام کی اپنے گڑھ میں جو جائے پیدائش ہے وہ بھی چھین لی، ہزاروں چرچ توڑ دیے، آگ لگا دی، ہزاروں ننوں کو گرفتار کر لیا، اور علاقہ چھینتا چلا گیا، ایک ایک علاقہ، ایک ایک ملک جو رومن امپائر تھا مشرق وسطیٰ میں، وہ چھینتا چلا گیا۔ اس وقت میں قرآن نے ایک ایسی بات کہی، الف لام میم، سورہ روم ہے، غلبت الروم۔ آج تو روم یعنی رومی کہتے ہیں قرآن کے زبان میں، یورپ کی عیسائی طاقتیں، تو وہ آج تو مغلوب ہو گئے، ہار گئے، لیکن بضع سنین میں، چند سالوں میں پھر وہ غالب آ جائیں گے۔ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ جس کو کوئی اس دور میں ایک آدمی نہیں مان سکتا، یعنی کوئی آج یہ مانگ سکتا کہ اینٹ بجا دی افغانستان کی امریکہ نے، تو افغانستان امریکہ پر حاوی ہو جائے گا اتنے سال میں؟ کون مانے گا؟ بالکل اسی طرح کی بات تھی وہ۔ اب یہ جو آیت، تو کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو دیکھو، قرآن نے ایک عجیب بات کہہ دی، جو مار کھاتا چل جا رہا ہے، شکست کھاتا چل جا رہا ہے، پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے، سب کچھ اپنا حوالے کرتا چلا جا رہا ہے، کہ وہ چند سالوں میں۔ کفار مکہ نے شرط لگائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹوں کی شرط اس پر، بضع سنین، بضع کا لفظ عربی میں 1 سے 9 تک کو بولا جاتا ہے۔ اب شرط لگائی 100 اونٹوں کی، کہ قرآن نے جو بات کہہ دی ہے، اس دور کے یہاں کے یورپ کا کوئی آدمی نہیں سوچ سکتا تھا، بڑے سے بڑے مورخ یورپ کے، گبن جیسے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بالکل ناقابل قیاس بات تھی یہ، کہ ممکن ہی نہ تھا گویا۔ اب شرط لگ گئی، اب آپ دیکھیں 9 سال کے اندر، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ جب یہ خبر آئے گی رومیوں کے غالب ہونے کی، اہل کتاب کے غالب ہونے کے، بت پرست، آتش پرست ایرانیوں پر، تو مسلمان خوش ہوں گے۔ یفرح المؤمنون، قرآن کے الفاظ ہیں، خوشی منا رہے ہوں گے۔ پہلی خبر آئی رومی کے غالب ہونے کی، روم کے، ہرکولس کے، جب مسلمان پہلا مارکے بدر میں کامیاب ہو کر لوٹ رہے تھے، پہلے مارکے میں۔ دوسری خبر آئی جب مسلمان حدیبیہ سے کامیاب
جسے فتح مبین قرآن نے قرار دیا، واپس لوٹ رہے تھے۔ اور تیسری خبر آئی فتح